گلشن میں جا کے دیکھ، نہ صحرا میں جا کے دیکھ، کیا شان ہے ولی کی یہ قرآن میں جا کے دیکھ۔ چھٹ جائیں گی ابھی ابھی ظلمت کی آندھیاں، غوث الورا کا دل سے تو نعرہ لگا کے دیکھ۔ کھل جائے گی ابھی ابھی دل کی کلی کلی، ایک بار غوث پاک کا نغمہ سنا کے دیکھ۔ مل جائیں گے دونوں جہاں کی نعمتیں تجھے بھی، غوث الورا کو اپنا وسیلہ بنا کے دیکھ۔ ہو جائے گی تجھے بھی زیارت حضور کی، آنکھوں میں غوث پاک کا جلوہ بسا کے دیکھ۔ اور تجھ پہ بھی ہوگی غوث پاک کی نظر کرم ضرور، تجھ پہ بھی ہوگی غوث پاک کی نظر کرم ضرور، اس دل کو ذوالفقار تو شیدا بنا کے دیکھ۔ بغداد میں رہتے ہوئے بیت اللہ شریف کی زیارت۔ حضرت شیخ ابو صالح سے منقول ہے، حضرت شیخ ابو مدین مغربی نے مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں بغداد فقر کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ آپ نے مجھے 20 دن تک اپنے خلوت خانہ کے دروازے پر بٹھائے رکھا اور 20 روز گزرنے کے بعد مجھے قبلہ رو ہونے کا حکم دیا۔ جب میں قبلہ رو ہو گیا، آپ نے فرمایا اے ابو صالح اس طرف دیکھو۔ چنانچہ جب میں نے اس جانب دیکھا، آپ نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا بیت اللہ شریف میری نظروں کے سامنے ہے۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ اب مغرب کی سمت دیکھو۔ میں نے اپنا چہرہ مغرب کی جانب کیا تو آپ نے دریافت فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا میں اپنے مرشد پاک حضرت ابو مدین کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سنان نامی عیسائی پادری نے غوث اعظم کی محفل میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور حاضرین میں کھڑے ہو کر بیان دیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں۔ میں نے ارادہ کیا میں اسلام قبول کروں۔ اسی دوران میرے دل پہ یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اس دور کی سب سے بڑی شخصیت کے دست مبارک پر کلمہ پڑھوں۔ اس سوچ کے دوران مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں مجھے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم بغداد شریف چلے جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی کے دست حق پر اسلام قبول کرو، کیونکہ اس وقت وہ روئے زمین پر تمام لوگوں میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرت شیخ عمر الکیمانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، ایک مرتبہ حضرت سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں 13 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ ہم عرب کے عیسائی ہیں، ہم نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کیا، ابھی سوچ رہے تھے کہ کسی مرد کامل کے دست حق پر کلمہ پڑھیں، ہمیں ہاتف غیب سے آواز سنائی دی کہ بغداد جا کر شیخ عبد القادر جیلانی کے دست مبارک پر کلمہ پڑھو۔ حضرت ابو الحسن علی سے منقول ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک جماعت کثیر کے ہمراہ حضرت سیدنا غوث اعظم کی زیارت باسعادت کے لیے روانہ ہوا۔ اسی دوران بے شمار لوگ میرے پاس آتے رہے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے مجھ سے کہتے رہے میں حضور سیدنا غوث اعظم سے ان کی سفارش کروں گا۔ حضرت ابو الحسن علی بن ملاعب القواس فرماتے ہیں رستے میں ایک بد اخلاق لڑکا بھی ہمارے قافلے میں شامل ہو گیا۔ مجھے اس کا علم تھا کہ یہ اکثر و بیشتر ناپاک رہتا ہے اور بول و براز کے بعد استنجا بھی نہیں کرتا۔ حسن اتفاق کے حضور سیدنا غوث اعظم سے بھی رستہ میں ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابو الحسن علی فرماتے ہیں میں نے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں لوگوں کے پیغامات پہنچائے اور پھر مجھ سمیت میرے ساتھ تمام موجودہ لوگوں نے آپ کے ہاتھ مبارک کو ازراہ عقیدت چومنا شروع کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں جب اس بد اخلاق لڑکے نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ مبارک چوما تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس کے چہرہ پر داڑھی نمودار ہو چکی تھی اور اس نے آپ کے دست حق پر توبہ کی، پھر اس کا شمار نیکوں میں ہوا۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے علم حاصل کیا۔ اللہ عز و جل نے مجھے ایک سال میں اتنا علم دیا کہ دوسروں کو وہ علم
20 سال میں بھی نصیب نہ ہوا ہوگا۔ میں نے آپ سے مصر جانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا دمشق پہنچ کر غازیوں کو مصر میں داخل ہونے کے لیے تیار پائے گا تاکہ اس پر قابض ہو جائیں، مگر ان سے کہنا وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہاں، دوسری مرتبہ وہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں جب میں دمشق پہنچا میں نے وہی حال پایا۔ آپ نے بیان فرمایا میں نے ان سے کہا تو وہ نہ رکے۔ جب میں مصر پہنچا میں نے خلیفہ کو ان کو مقابلے کے لیے تیار کیا۔ میں نے خلیفہ سے کہا گھبراؤ نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب غازی مصر پہنچے تو ان کو شکست ہوئی۔ شیخ زین الدین فرماتے ہیں خلیفہ نے مجھے اپنا ندیم خاص مقرر کر دیا اور اپنے ہر راز سے مجھے واقفیت دے دی۔ پھر دوسری مرتبہ غازی آئے، انہوں نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کے قول کے مطابق ہر ایک سے 1.5 لاکھ دینار ملے۔ مجھے مصر میں ہر خاص و عام میں مقبولیت حاصل ہو چکی تھی اور بے شمار لوگ میرے وعظ سے مستفیض ہونے لگے تھے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، آپ سے دعا کی درخواست کی کہ اس کے ہاں اولاد ہو۔ آپ نے مراقبہ میں جا کر لوح محفوظ کا مشاہدہ کیا تو وہاں لکھا تھا اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کے حضور اس کے لیے دعا فرمائی، غیب سے ندا آئی اس کے ہاں اولاد نہیں، آپ اس کے حق میں دعا جاری رکھیں، یہاں تک کہ غیب سے آپ کو ندا آئی کہ ہم نے آپ کی دعا کی بدولت اس کو 7 لڑکے عطا فرمائے۔ چنانچہ اس عورت کے ہاں یکے بعد دیگرے 7 لڑکوں کی دعا کی پیدائش ہوئی۔ حضرت شیخ ابو الخیر منقول ہے فرماتے ہیں میں شیخ ابو حسن اور شیخ خلیل بن احمد اور شیخ ابو عبداللہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا تم سب اپنی اپنی حاجات بیان کرو، میں انشاءاللہ تمہاری حاجات پوری کروں گا۔ شیخ ابو سعود نے کہا کہ میں ترک دنیا اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو قائد نے کہا میں مجاہدی کی قوت چاہتا ہوں۔ شیخ ابوالزاز نے کہا کہ میں خوف الہی چاہتا ہوں۔ شیخ فارسی نے کہا اللہ کے ساتھ میرا ایک حال ہے جسے میں کھو بیٹھا میں چاہتا ہوں کہ میرا وہ حال لوٹ آئے۔ شیخ جمیل نے کہا میں حفظ وقت چاہتا ہوں۔ شیخ عمر نے کہا کہ میں علم کی زیادتی چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ ابو الخیر محفوظ فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا انشاءاللہ تم سب کی حاجات جلدی پوری ہوں گی۔ چنانچہ آپ کا قول پورا ہوا اور تمام لوگوں کی حاجات پوری ہوئی ما سوائے شیخ خلیل کے، کیونکہ حضرت شیخ خلیل نے قطبیت مانگی تھی جس کا ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ حضرت ابو سعود فرماتے ہیں حضرت شیخ حماد دباس کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا حضور میں ملک شام کی جانب مال تجارت لے کر جانا چاہتا ہوں اور میرا یہ قافلہ تیار ہے، میرے پاس 700 دینار کا مال ہے۔ حضرت شیخ حماد دباس نے فرمایا اگر تم اس سال سفر کرو گے تو تم سفر میں ہی قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہارا تمام مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا۔ حضرت حماد عباس کی بات سن کر وہ تاجر حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت حماد باس کی بات بیان کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ تم سفر پر جاؤ، میں تمہارا ضامن ہوں۔ آپ کا فرمان سن کر وہ سامان تجارت لے کر شام پہنچا۔ اپنا تمام مال فروخت کرنے کے بعد وہ تاجر اپنے کسی کام سے حلب گیا، وہاں ایک مقام پر اس نے 1000 دینار رکھ دیا اور حلب میں اپنی قیام گاہ پر واپس آ گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا عرب بتوؤں نے ایک قافلہ لوٹا ہے، قافلہ کے کئی آدمیوں کو قتل کیا ہے جس میں وہ شامل ہے۔ اس کے بعد وہ بیدار ہوا، گھبرا کر اس جگہ پہنچا جہاں اس نے 1000 دینار رکھے تھے، اس کے دینار وہیں پر رکھے اس کو مل گئے۔ دینار لے کر واپس قیام گاہ پہنچا، بغداد شریف واپس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ جب وہ تاجر بغداد شریف واپس پہنچا تو پہلے حضرت حماد باس کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم پہلے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا، کیونکہ وہ محبوب سبحانی ہیں، انہوں نے اللہ کے حضور تمہارے لیے 70 مرتبہ دعا مانگی یہاں تک کہ تمہاری حقیقت کو خواب میں بدل دیا گیا۔ وہ تاجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصدیق کی۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی پرورش نہایت ہی بابرکت ماحول میں ہوئی۔ آپ نے ابتدا میں گوشہ نشینی اختیار کی اور خود کو دنیاوی غلاظتوں سے پاک رکھا۔ آپ نے 51 برس کی عمر میں شادی کی،
جب آپ سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، جب مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی اجازت دی تو میں نے نکاح کر لیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذات کو اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ آپ کی راتیں جاگ کر گزرتی تھی اور ساری رات آپ مراقبہ اور مشاہدہ میں گم رہتے تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ سجدہ کو دراز کرتے تھے اور بیٹھ کر مراقبہ فرماتے تھے۔ اسی دوران آپ کا جسم مبارک نورانی شعاؤں کے زیر اثر ہوتا تھا اور کئی مرتبہ آپ ان نورانی شعاؤں میں غائب ہو جایا کرتے تھے۔ حضور شیخ ابو عبداللہ بن حسنین بن ابی فضل فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم کے بعض دہقانی مریدین ہر سال آپ کے لیے گیہوں بوتے تھے اور جائز طریقہ سے اسے پالتے تھے۔ پھر آپ کے بعض مریدین اسے پیستے آپ کے لیے ہر روز 4 یا 5 روٹیاں پکاتے اور شام کو آپ کے پاس روٹیاں لے کر آتے تھے۔ آپ حاضرین میں ایک ایک ٹکڑا تقسیم کر دیتے اور جو بچ جاتا وہ اپنے لیے رکھ لیتے تھے۔ حضرت شیخ خضر حسینی سے منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے ایک شکستہ دل فقیر کو دیکھا۔ آپ نے اس سے اس کی کیفیت کے متعلق دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں آج دریا کے کنارے گیا اور ملاح سے کہا کہ وہ مجھے دریا کے پار لے جائے۔ اس نے انکار کر دیا۔ میں اپنے اس افلاس کے سبب پریشان اور شکستہ دل ہوں۔ ابھی اس فقیر کا کلام جاری تھا کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور 30 دینار آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ نے وہ دینار اس فقیر کو دے دیے اور فرمایا کہ اس ملاح سے کہنا کہ کسی فقیر کا سوال رد مت کیا کرے۔ حضرت شیخ معمر کا بیان ہے کہ میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے زیادہ کسی کو درگزر فرمانے والا نہیں دیکھا۔ آپ کی عطا کا یہ عالم تھا کہ ایک محفل میں 400 لوگوں کو ولایت کے مقام اعلیٰ تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور بیواؤں کی حاجت روائی کرنا آپ کا معمول تھا۔ جب کسی بیمار کے متعلق سنتے فوراً اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے۔ فقراء کو آپ کے در سے بغیر سوال کیے عطا ہو جایا کرتا۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ مخلوق سے کنارہ کشی سے قبل علم حاصل کرو، کیونکہ جو شخص علم کے بغیر عبادت کرتا ہے وہ اصلاح سے زیادہ فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ شمع شریعت اپنے ہمراہ لے کر علم کی روشنی میں عمل کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں علم لدنی کا وارث بنا دے گا۔ جس سے تم ناواقف ہو، تمہیں چاہیے کہ تمام اسباب و ذرائع سے تعلق منقطع کر کے رشتہ داروں اور احباب سے جدائی اختیار کر لو، تاکہ تم اپنے زہد کی وجہ سے اپنے قوت باطنی اور اپنے حسن ادب کا مشاہدہ کر سکو۔ خدا کے علاوہ تمام عالم اسباب سے اس خوف سے منقطع ہو جاؤ تاکہ تمہاری شمع معرفت نہ بجھ جائے، اور جب تم 40 دن ایک چلہ اپنے رب کے لیے مخصوص کر دو گے تو تمہارے قلب سے حکمت کے چشمے جاری ہو جایا کریں گے اور تم معرفت الہی کی تپش کا مشاہدہ کرنے لگو گے، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شجر قلب پر محسوس کیا تھا۔ اس کیفیت کے بعد تم اپنے نفس و خواہش، اپنے شیطان، اپنی طبیعت اور اپنے وجود سے کہو گے کہ ٹھہر جا، میں نے اس آگ کا مشاہدہ کر لیا ہے جو قلب موسیٰ علیہ السلام سے روشن ہوئی تھی۔ اس کے بعد تمہارے قلب میں باطن سے یہ آواز آنے لگی کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میری ہی عبادت کرو، میرے غیر کی اطاعت سے گریزاں ہو جاؤ، میرے سوا کسی سے تعلق مت رکھو، میری معرفت حاصل کر کے میرے غیر کو فراموش کر دو، غیر سے اعراض کر کے صرف میرے علم، میرے قرب، میرے ملک اور میری سلطنت کی جانب متوجہ رہو۔ جب تمہیں بقائے الہی حاصل ہو جائے تو تمہاری زبان پر اللہ تعالیٰ کا نام جاری ہو جائے گا اور تمہارے حجابات رفع ہو کر قلب سے کدورت زائل ہو جائے گی اور نفس کو مکمل سکون حاصل ہوگا۔ پھر جب اس کے الطاف غالب آ جائیں تو تمہیں خطاب کیا جائے گا، اے قلب فرعون، نفس کی طرف توجہ کر اور ان کو راہ ہدایت پر چلا
میری جانب آ جا اور ان سے کہہ دے کہ میرا ہی اتباع کریں، پھر انہیں رشد کے راستے پر ہدایت کر کے ان سے تعلق قائم کر، اس کے بعد پھر قطع تعلق کر کے دوبارہ استوار ہو کر آ جا اور اسی طرف استوار ہو کر دیکھتا رہے۔ حضرت شیخ معمر سے منقول ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے، اسی دوران چھت سے 3 مرتبہ مٹی گری، چوتھی مرتبہ ایسا ہوا تو آپ نے جلال میں آ کر اس جگہ دیکھا جہاں سے مٹی گر رہی تھی۔ اسی دوران ایک چوہا اس جگہ سے نیچے گرا اور مر گیا اور یہ چوہا ہی وہاں سے مٹی کو کھود رہا تھا۔ حضرت شیخ عمر بن مسعود فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم فرما رہے تھے، اسی دوران ایک چڑیا نے آپ کی قمیص پر بیٹ کر دی۔ آپ نے جلالی نظروں سے چڑیا کو دیکھا، چڑیا اسی وقت نیچے گری مر گئی۔ آپ نے وضو سے فارغ ہونے کے بعد قمیص کے اس حصے کو دھویا، پھر اپنی قمیص مبارک اتار کر مجھے دی اور فرمایا اس کو فروخت کر کے اس کی رقم کو خیرات کر دو، یہ اسی کا بدلہ ہے۔ منقول ہے حضور سیدنا غوث اعظم کے زمانہ میں ایک بہت ہی گناہگار شخص تھا، لیکن اس کے دل میں آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ جب اس کے مرنے کے بعد اس کو دفن کیا گیا تو قبر میں منکر نکیر نے سوالات کیے، تو اس نے ہر سوال کے جواب میں شیخ عبد القادر کہا۔ منکر نکیر نے اللہ کی بارگاہ میں اس کے جواب کو پیش کیا تو حکم ہوا، اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے لیکن یہ میرے محبوب جو کہ صادقین میں سے ہیں ان سے محبت رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، روایت میں آتا ہے کہ قطب الاقطاب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی الجیلانی، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز ادا کرتے تو بہت زار و قطار رویا کرتے، یعنی گریہ زاری کیا کرتے تھے۔ روتے روتے آپ کی ہچکی بن جایا کرتی تھی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ مسجد میں اپنے مریدین اور شاگردوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے، اللہ پاک کی محبت اور عشق میں اتنے ڈوب کر عبادت کرتے کہ ان کے شاگرد آپ کی رقت آمیزی کو دیکھ کر، یعنی رونے کے انداز کو دیکھتے اور کہتے اگر اصل نماز دیکھنی ہے تو غوث پاک کی نماز کو دیکھا جائے۔ تو ایک بار کا ذکر ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ عراق کی مسجد میں سے باجماعت نماز پڑھ کر باہر نکلے۔ آپ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اسی محلے میں کچھ بچے اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے، گویا کہ خود بچپن میں کبھی بچوں کی طرح کھیل کود نہیں کر سکے، لیکن بچوں کو دیکھ کر آپ مسکراتے تھے۔ آپ آگے بڑھنے لگے اور مریدین کی بڑی جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی۔ ابھی آپ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان بچوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ بولنا شروع کر دیا اور اشارے میں باتیں کرنے لگے کہ کیا خیال ہے کہ جو بابا جی سب سے نمایاں ہیں، نورانی چمکتے ہوئے چہرے والے ہیں، سب سے آگے چل رہے ہیں، ان کو بولا جائے جو فرمائش ہمیں کرنی ہے ان سے کر دیں، کیا یہ ہمیں ڈانٹیں گے تو نہیں؟ تو کچھ سمجھدار بچے ہم زبان ہوئے اور کہا نہیں نہیں، یہ جو بابا ہے نا بہت اچھے ہیں، ان سے جو کچھ کہو گے انہوں نے وہ ہماری بات پوری کرنی ہے، ہم ان سے ایک میٹھی اور لذیذ چیز آج منگواتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بچہ جو سب سے بڑا تھا پاس آیا اور کہا بابا میری بات سنیں۔ آپ نے بہت پیار اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا کہو۔ اس نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگوں۔ آپ نے فرمایا کہ کہو بیٹا کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ اس فلاں جلیبی والے سے جلیبی لا کر دے سکتے ہیں، میرا کھانے کا بہت دل کر رہا ہے۔ میں چلا جاتا لیکن بابا میری باری آنے والی ہے، جب تک میں جلیبی لے کر وہاں آؤں گا میری باری چلی جائے گی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے وہاں کے مشہور بزرگ بڑے سردار لوگ ہیں، آپ کے خادمین آپ کے نوکر بننے کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار رہتے ہیں۔ ادھر وہ بچے آپ کے رتبے کو بھی دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کون سی شخصیت ہے، لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ سے وہ بچہ کہتا ہے کہ بابا مجھے جلیبی لا کر دے دیں۔ بابا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لا کر دے دیتا ہوں۔ آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور کہا حضرت آپ کیوں اس بات پر توجہ دے رہے ہیں؟ آپ اس بچے کی فرمائش پر جلیبی لا رہے ہیں۔ حضرت آپ پر میری جان قربان ہو، میں اس بچے کو جلیبی لا کر دے دیتا ہوں۔
آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور کہا اس نے مجھ سے کہا ہے نا تو میں ہی اس کی خواہش کو پورا کروں گا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ اس جلیبی والے کے پاس تشریف لے گئے اور جلیبی والا کچھ دیر پہلے اداس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس کی دکان میں تشریف لے گئے تو وہ خوشی خوشی سے جھومنے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس جلیبی والے سے جلیبی لی، اس نے خوشی خوشی آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں میں جلیبی تھما دی۔ وہ آدمی لگ بھگ 70 سال کا تھا، اس بڑھاپے میں بھی وہ کام کرنے پر مجبور تھا۔ اس کی آنکھوں میں آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے میری دعا سن لی۔ آپ نے میری دکان میں قدم رکھے تو کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آپ ضرور میری دکان پر تشریف لائیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا تھا کہ میں تمہاری دکان پر آؤں گا؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت عرصہ ہوا ہے، کئی مہینوں سے میرا کاروبار نہیں چل رہا تھا، میرا کاروبار دن بدن ٹھپ ہوتا جا رہا تھا، فاقوں تک کی نوبت آ گئی تھی۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تھی۔ اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دی لیکن ان کو پالنے کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کسی سے کیا تو اس نے کہا کہ عراق کے ایک شہر میں چلے جاؤ، وہاں پر کوئی ایک فقیر ہے، اس سے دعا کراؤ، وہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ اس آدمی کے کہنے پر اس فقیر سے ملنے چلا گیا۔ اس کی تلاش کر کے میں نے اس سے کہا تم میرے لیے دعا کرو تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے اور میرے رزق میں برکت ہو جائے اور تنگ دستی دور ہو جائے تاکہ میں بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ فقیر مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ وہ کہنے لگا حیرت ہے کہ تمہیں یہ پتہ نہیں کہ تم ان کو جانتے ہی نہیں کہ ولیوں کے سردار ہیں۔ میں تو بہت چھوٹا سا فقیر ہوں، میری دعاؤں میں اتنا اثر نہیں کہ وہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ہیں، جس کے لیے بھی دعا کریں اس کا بیڑا پار ہو جایا کرتا ہے۔ اور جب اس دور میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ خود موجود ہے تو پھر ہمارا کیا مقام ہوگا ان کی دعا کے آگے؟ ہماری دعا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہے کہ آپ سے بڑا کوئی بزرگ ہے تو مجھے بتائیے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ مجھے کہاں ملیں گے اور میں کہاں جاؤں ان سے ملنے کے لیے؟ وہ کہنے لگا کہ وہ جیلان میں ہیں، تم ادھر جاؤ، ہماری کیا جرت کہ آپ کے لیے دعا کریں۔ آپ رحمت اللہ علیہ جس کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور اس کو کہیں بول جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضور جب اس فقیر نے مجھے یہ بات کہی تو فوراً جیلان شریف میں آ گیا اور یہاں پر میں نے آپ کی تلاش شروع کی۔ آج دیکھیے آپ خود بخود میری دکان پر تشریف لائے ہیں۔ اب دیکھیے کہ آپ کے آنے سے کیسا نور میری دکان میں آ گیا ہے۔ حضور میرے حق میں دعا فرما دیجئے، اللہ پاک میری زندگی کو آسانیاں عطا فرمائے، مجھے اپنی بیوی اور بچوں کی بہت فکر ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سب معاملات ٹھیک فرما دے گا۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے، اس بچے کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں جلیبی تھما دی۔ ابھی وہاں سے جانے والے تھے، دوسرا بچہ آیا، اس نے کہا کہ بابا آپ نے اسے تو جلیبی لا کر دی ہے، مجھے بھی لا کر دیں۔ آپ نے اس سے بھی تسلی دی اور کہا میں تمہیں بھی جلیبی لا کر دے دیتا ہوں بیٹا۔ یہ دیکھ کر مریدین بہت غصہ ہونے لگے اور کہا کہ حضور ہم اس بچے کو جلیبی لا کر دے دیتے ہیں، آپ کیوں زحمت کرتے ہیں؟ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں نا، میں ان کا نہیں ٹال سکتا۔ حضور آپ بہت مصروف شخصیت ہے، کیوں ان چھوٹے بچوں کی باتیں سن رہے ہیں؟ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے بس وہ کام ہی ہم کر رہے ہیں، تم لوگ اللہ پاک کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے۔ پھر آپ جتنی بار وہ بچے آپ کو بھیجتے رہے، آپ رحمت اللہ علیہ ان کے لیے جلیبیاں لاتے رہے، حتیٰ کہ آخری بچے کو بھی آپ نے جلیبی لا کر دے دی اور وہ مزے سے کھانے لگے۔ جلیبی کھانے کے بعد وہ آپ کو دعائیں کرنے لگے اور کہا آپ بہت اچھے انسان ہیں، جیسا کہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا تھا آپ ویسے ہی ہیں، آپ اخلاق کے بہت عمدہ ہیں، آپ کی سخاوت کے بارے میں ہم نے جتنا سن رکھا تھا آپ اتنے ہی سخی ہیں، ہم آپ سے بہت خوش ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ مسکرائے، بچوں کی خوشی دیکھ کر آپ کو دلی اطمینان ملا۔ اب ایک اور نماز کا وقت ہو رہا تھا، آپ نے مریدین سے کہا کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ وہ سب مل کر مسجد میں چلے گئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے صاحبزادے شیخ عبد الجبار بن سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ جب کسی اندھیرے مکان میں جاتی تو وہاں شمع کی طرف روشنی ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایک موقع پر میرے والد ماجد آئے، جب روشنی پر آپ کی نظر پڑی تو روشنی ختم ہو گئی۔ آپ نے ان سے فرمایا یہ روشنی شیطان کی تھی، اس لیے میں نے اسے خاموش کر دیا، اب میں اسے روشنی رحمانی سے تبدیل کیے دیتا ہوں، اور یہی معاملہ میرا اس کے ساتھ ہے جو کہ میری طرف منسوب ہو یا خود مجھے جس کا خیال ہو۔ اس کے بعد جب میری والدہ ماجدہ کسی اندھیرے مکان میں جاتی تو وہ روشنی چاند کی روشنی معلوم ہوتی تھی، رضی اللہ عنہ۔ شیخ عبداللہ جبائی بیان کرتے ہیں کہ ہمدان میں ایک شخص سے کہ جس کا نام ظریف تھا میری ملاقات ہوئی۔ یہ شخص دمشق کا رہنے والا تھا۔ اس نے مجھ سے ذکر کیا کہ نیشہ پور کے راستے میں بشر المفرزی سے میری ملاقات ہوئی، یہ اونٹوں پر شکر لادے جا رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ہمیں راستے میں ایک خوفناک بیابان پر اترنے کا اتفاق ہوا، جہاں خوف کی وجہ سے بھائی کے لیے بھائی نہیں ٹھہر سکتا۔ جب اول شب کو اونٹ لادے جا چکے تو ان میں سے میرے 4 اونٹ گم ہو گئے۔ میں نے ہر چند تلاش کیا مگر کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں قافلہ سے جدا ہو گیا، شتربان بھی میرے ساتھ رہ گیا۔ پھر جب صبح ہوئی میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو مجھ کو پکارنا، واللہ عالم تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ جب میں نے آپ کو پکارا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی، میرے اونٹ نامعلوم کہاں چلے گئے، میں صبح تک انہیں دیکھتا رہا، کہیں پتہ نہ لگا۔ میں قافلہ سے جدا ہو گیا تو اس وقت ایک ٹیلے پر ایک شخص دکھائی دیا جو سفید لباس پہنے ہوا تھا۔ اس نے مجھے ایک طرف کو ہاتھ سے اشارہ کر کے بتلایا۔ پھر جب میں نے اسے ٹیلے پر چڑھ کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر ٹیلے کے دامن میں مجھے اپنے اونٹ بیٹھے دکھائی دیے، ان کا بوجھ ان پر لدا ہوا تھا۔ ہم نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں لے کر اپنے قافلہ سے جا ملے۔ ابو الغنائم الحسنی بیان کرتے ہیں میں ایک وقت مغرب اور عشاء کے درمیان میں آپ کے مدرسہ کی چھت پر تھا اور قریب ہی آپ بھی قبلہ رو بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت میں نے ایک شخص کو ہوا پر اڑتا دیکھا جو تیر کی طرح اڑتا جا رہا تھا۔ اس کا لباس سفید، سر پر عمامہ بندھا ہوا تھا۔ جب آپ کے سامنے آیا آپ اور اتر کر مؤدب ہو کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ کو سلام کر کے جب واپس چلا گیا میں نے اٹھ کر آپ کی دست بوسی کی، پوچھا کون تھے؟ آپ نے فرمایا یہ شخص رجال الغیب تھے جو کہ ہمیشہ پھرتے رہتے ہیں۔ شیخ ابو عمر عثمان بیان کرتے ہیں ایک وقت کا ذکر ہے، ہم صفر 555 ہجری کو آپ ہی کے مدرسہ میں آپ ہی کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس وقت آپ نے اٹھ کر کھڑائیں پہنی، وضو کیا، وضو کر کے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر جب سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہوئے آپ نے چیخ ماری، کھڑام اٹھا کر ہوا میں پھینک دی۔ اس کے بعد آپ نے ایک چیخ ماری، دوسری کھڑام بھی آپ نے ہوا میں پھینک دی۔ یہ دونوں کھڑائیں ہماری نظروں سے غائب ہو گئیں۔ پھر آپ خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ سے یہ واقعہ پوچھنے کی کسی کو جرت نہیں ہوئی۔ پھر 3 روز بعد ایک قافلہ آیا، کہنے لگا ہم نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ہم نے اس قافلہ کے اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ نے اسے آنے کی اجازت دی۔ ہم سے فرمایا کہ جو کچھ یہ دیں لے لو۔ غرض اہل قافلہ اندر آئے، انہوں نے ریشمی اور اونی کپڑے، کچھ سونا، آپ کی دونوں کھڑائیں جو کہ آپ نے اس روز پھینکا تھا ہم کو دیا۔ پھر ہم نے باہر آ کر ان سے دریافت کیا یہ تمہیں کہاں ملی؟ انہوں نے بیان کیا کہ تیسری سفر کو ہم جا رہے تھے، راستے میں ہم کو بدوؤں نے آ کر لوٹ لیا، ہمارے قافلے سے بہت سے لوگوں کو مار ڈالا۔ ایک طرف جا کر ہمارا مال تقسیم کر رہے تھے، اس وقت ہم نے کہا کہ ان قزاقوں کے ہاتھ سے بچ کر صحیح و تندرست رہیں تو ہم اپنے مال میں سے شیخ عبد القادر جیلانی کا حصہ نکالیں گے۔ ہم یہ کہہ رہے تھے، ہم نے 2 بڑی بڑی چیخیں سنی جنہوں نے سارے بیابان کو ہلا دیا اور جس سے یہ تمام قزاق ہیبت زدہ ہو گئے۔ ہم سمجھے کہ کوئی شخص آ رہا ہے جو ان سے بھی مال کو چھین کر لے جائے گا۔ اتنے میں یہ ہمارے پاس آئے، کہنے لگے کہ آؤ تم اپنا مال اٹھا لو اور دیکھو ہمارا کیا حال ہو گیا ہے۔ ہم ان کے ساتھ گئے، ہم نے دیکھا ان کے دونوں سردار مرے پڑے تھے۔ غرض انہوں نے ہمارا مال ہمیں واپس کر دیا اور کہنے لگے یہ ایک نہایت عظیم الشان واقعہ ہے۔ ایک روز آپ کی مجلس سے ایک چیل آئی اور چلاتی ہوئی نکلی، جس سے مجلس میں تشویش پھیل گئی
اور اسی روز ہوا بھی نہایت تیز تھی. آپ نے فرمایا کہ ہوا اس کا سر پکڑ لے. آپ کا فرمانا تھا کہ اس کا سر ایک طرف دھڑ ایک طرف گر گیا. اس کے بعد آپ نے تخت سے اتر کر اس کے سر کو اٹھایا اور اپنا دایاں ہاتھ اس پر پھیرا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ چیل زندہ ہو کر اڑ گئی. واللہ عالم. آپ نے اپنے عین عالم شباب کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب پہلی دفعہ میں حج بیت اللہ کو گیا اس وقت میں عالم شباب میں تھا. جب میں منارہ معروف کرون کے قریب پہنچا تو یہاں شیخ عدی بن مسافر سے ملاقات ہوئی. آپ بھی اس وقت عین عالم شباب میں تھے. آپ نے مجھ سے پوچھا کہاں کا قصد ہے؟ میں نے کہا مکہ معظمہ کا. آپ نے پوچھا کیا میرا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، میں ایک تنہا شخص ہوں. آپ نے کہا الا حاذل قیاس، میں بھی تنہا ہوں، غرض ہم دونوں ایک ساتھ چل پڑے. راستہ میں ایک نو عمر حبشن لڑکی ملی. یہ لڑکی نحیف البدن برقع پہنے ہوئے تھی. سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. برقع میں سے اس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگی کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا بغداد کا. پھر کہا آپ نے مجھے بہت تھکایا ہے. میں نے کہا وہ کس طرح؟ بولی ابھی میں بلاد حبشہ میں تھی، مجھے اس وقت مشاہدہ ہوا اللہ نے آپ کے دل پر تجلی کی اور اپنا وہ فضل کرم کیا جو اوروں پر اب تک نہیں کیا، اس لیے میں نے چاہا آپ کو پہچانوں. پھر آپ نے کہا میں چاہتی ہوں کہ آج دن بھر میں آپ دونوں صاحبوں کے ہمراہ رہوں اور آپ کے ساتھ روزہ افطار کہوں. اس کے بعد دو ایک بازو سے ساتھ چلنے لگے، ایک بازو سے ہم چلنے لگے. جب مغرب کا وقت آیا اور افطار کا وقت ہو چکا، آسمان سے ایک طباق اترا جس میں 6 روٹیاں اور سرکہ تھا، کچھ ترکاری تھی. اس لڑکی نے خدا کا شکر ادا کیا. اللہ کا ہزار ہزار شکر ہے، اس نے میری اور میرے مہمانوں کی عزت کی. روزانہ میرے لیے 2 روٹیاں اترا کرتی ہیں، آج 6 روٹیاں اتریں. اس نے میرے مہمانوں کی تکریم کی. پھر ہم تینوں نے 2 روٹیاں کھائیں. اس کے بعد پانی کے لوٹے اترے. اس میں سے ہم نے پانی پیا جو زمین کے مشابہ نہ تھا بلکہ اس کی لذت حلاوت کچھ اور ہی تھی. اس کے بعد یہ لڑکی ہم سے رخصت ہو کر چلی گئی. ہم مکہ معظمہ چلے آئے. طواف کر رہے تھے، اس وقت شیخ عدی پر الطاف و کرم کیا، ان پر اپنے الطاف اتارے. آپ پر اس وقت ویشی سی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ انہیں دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ زندہ ہے، بلکہ ان کا انتقال ہو گیا. اسی وقت میں نے اس لڑکی کو کھڑے دیکھا. یہ اس وقت ان کے سرہانے آ کر الٹ پلٹ کر کہنے لگی کہ وہی تمہیں زندہ کرے گا جس نے تمہیں مارا ہے. پاک ہے اس کی ذات، اس کی تجلی نور جلال سے حادث نہیں ہوتی مگر اسی کے ثبوت کے لیے. اس کے ظہور صفات سے کائنات قائم نہیں ہے مگر اس کی تائید سے. اس کی تقدیس کی شعاؤں نے عقل کی آنکھوں کو بند اور جوان مردوں کی دانائی کو محدود کر رکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مجھ پر الطاف و کرم کی نظر کی اور باطن میں نے دیکھا کہ مجھ سے کوئی کہہ رہا ہے عبد القادر تجریدی ظاہری کو چھوڑ کر ید اختیار کرو، ہم تمہیں اپنے عجائبات دکھائیں گے، چاہے کہ ہمارے ارادے سے تمہارا ارادہ مشتبہ نہ ہو. تم ہمارے سامنے ثابت قدم رہو اور وجود میں ہمارے سوا کسی کا تصرف نہ ہونے دو تاکہ ہمیشہ ہمارے مشاہدے میں رہو اور لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے ایک جگہ بیٹھ جاؤ. ہمارے بہت سے بندے ہیں جنہیں ہم تمہاری برکت سے اپنا مقرب بنائیں گے. اسی وقت مجھ سے اس لڑکی نے کہا اے نوجوان، مجھے معلوم نہیں آج کس حد تک تمہاری عظمت و بزرگی ہوگی. تمہارے لیے نورانی خیمہ لگایا گیا ہے، ملائکہ تمہارے ارد گرد ہیں، تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تمام اولیاء اللہ کی آنکھیں بھی تمہاری طرف لگی ہوئی ہیں اور تمہارے مراتب اور مناسب کو میں دیکھ رہی ہوں. اس کے بعد یہ 9 عمر چلی گئی، پھر میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا. شیخ ابو محمد صالح بیان کرتے ہیں شیخ ابو مدین نے مجھ سے فرمایا تم بغداد جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، آپ سے تعلیم فقر حاصل کرو. چنانچہ میں بغداد آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو سب سے محیب پایا. آپ نے مجھے اپنے خلوت خانہ کے دروازے پر 20 روز تک بٹھایا. اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا صالح قبلہ کی طرف اس طرف دیکھو. میں نے دیکھا، مجھے قبلہ نظر آیا. پھر آپ نے مجھ سے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کعبہ شریف. آپ نے مغرب کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا اپنے شیخ کو. پھر آپ نے فرمایا کیوں، کہاں جاؤ گے، کعبہ کی طرف یا اپنے شیخ کی طرف؟ میں نے عرض کیا اپنے شیخ کی طرف.
پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا ایک قدم میں جانا چاہتے ہو جس طرح سے تم آئے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں، بلکہ اسی طرح سے جس طرح کہ میں آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہی ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا صالح، تم فقر کو نہیں پا سکتے تا وقت کہ تم اس کی سیڑھی پر نہ چڑھو، اور اس کی سیڑھی توحید ہے، اور توحید کا دار و مدار اس پر ہے کہ تمام اور سارے حادثہ کو اپنی طرف سے مٹا دو۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے آپ اس صفت سے موصوف کر دیجئے۔ آپ نے ایک نظر میری طرف دیکھا تو میرے دل سے تمام جذبات ارادہ کے جدا ہو گئے، جس طرح کہ شب دن سے جدا ہو جاتی ہے۔ اب تک میں آپ کی اسی توجہ سے لوگوں کو مستفید کرتا ہوں۔ شیخ عمر بزاز نے بیان کیا، میں ایک روز آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا، اس وقت آپ نے مجھ سے فرمایا فرزند من، اپنی پشت کو بلی کے گرنے سے بچاؤ۔ میں نے اس وقت اپنے جی میں کہا کہ چھت میں کوئی روزن تو ہے نہیں، میرے اوپر بلی کہاں سے گرے گی؟ میں نے اپنا یہ کلام پورا نہیں کیا تھا، ایک بلی میری پشت پر گر گئی۔ آپ نے میرے سینہ پر اپنے دستے مبارک مارا تو میرا دل روشن سورج کی طرح روشن ہو گیا۔ اس وقت مجھ پر تجلیات الہی ہونے لگی، اور اب روز بروز نور ترقی پاتا ہے۔ بھوک اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت شیخ ابو محمد فرماتے ہیں، ایک روز میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں ایسی حالت میں حاضر ہوا کہ فاقہ سے تھا، اور میرے اہل و عیال بھی کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ میں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ نے میری دلی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فرمایا، اے جونی، بھوک اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور اللہ عز و جل جس کو دوست رکھتا ہے اس کو فاقہ کی نعمت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں اور ایک میرا دوست حج کی ادائیگی کے بعد بغداد شریف آئے۔ بغداد شریف میں ہم کسی کو جانتے نہیں تھے، اور ہمارے پاس صرف ایک قبضہ کمان تھی جسے فروخت کر کے ہم نے کچھ چاول خریدے اور انہیں پکایا۔ ہم ان چاولوں سے سیر نہ ہو سکے اور نہ ہی ہمیں کوئی لطف محسوس ہوا۔ بعد ازاں ہم حضور سیدنا غوث اعظم کی محفل میں حاضر ہوئے تو آپ کچھ کلام فرما رہے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی آپ نے اپنا کلام قطع کر لیا اور فرمانے لگے، حجاز مقدس سے کچھ مہمان آئے اور ان کے پاس قبضہ کمان کے سوا کچھ نہ تھا، جسے انہوں نے فروخت کر کے چاول خریدے اور انہیں پکا کر کھایا، لیکن نہ ہی وہ سیر ہوئے اور نہ ہی لطف اندوز۔ حضرت شیخ زین الدین ابو الحسن علی بن ابو طاہر ابراہیم انصاری فرماتے ہیں، ہم نے جب حضور سیدنا غوث اعظم کا یہ کلام سنا تو ہم نہایت حیران ہوئے۔ محفل کے اختتام پر آپ نے دسترخوان بچھوایا۔ میں نے آہستگی سے اپنے دوست سے اس کی پسندیدہ چیز کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا، حلوہ کھانا چاہتا ہے، اور میرے دل میں اس وقت شہد کی خواہش پیدا ہوئی۔ ابھی یہ سب کچھ ہمارے دلوں میں ہی تھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے اپنے خادمین کو حکم دیا، جاؤ حلوہ شہد لے آؤ۔ خادمین نے حکم کی تعمیل کی اور حلوہ اور شہد ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آپ کا اس طرح ہمارے دلوں کی بات پر مطلع ہونے سے ہم حیران رہ گئے۔ حضرت ابو حفص عمر بن صالح بغدادی ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کو ہانکتے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کرنے لگے، حضور، میں حج کے لیے بیت اللہ شریف جانا چاہتا ہوں، مگر میری یہ اونٹنی میرا ساتھ دینے کے قابل نہیں ہے، اور فی الحال میرے پاس کوئی دوسری سواری بھی نہیں ہے۔ آپ نے اس اونٹنی کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد حضرت ابو حفص عمر بن صالح بغدادی نے اس اونٹنی کو ایڑی لگائی تو وہ اونٹنی بیت اللہ شریف تک بھاگتی ہی چلی گئی اور کوئی دوسری سواری اس کے قریب نہیں پہنچ سکی۔ حضرت ابو حامد فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ بغداد شریف میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا مصلی آپ کے نزدیک بچھا کر بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے حامد، تم ان قریب بادشاہوں کے دسترخوان پر بیٹھو گے۔ چنانچہ جب میں حران واپس پہنچا تو سلطان نور الدین زنگی نے مجھے اپنے پاس رہنے پر مجبور کر دیا اور
مجھے اپنا مصاحب خاص مقرر کر دیا اور ناظم اوقاف مقرر فرمایا۔ حضرت شیخ ابو المظفر اسماعیل سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ الہیتی بیمار ہو گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے ان کے نزدیک کھجور کے 2 درخت دیکھے جو 4 سال سے خشک تھے اور ان پر پھل نہیں آتا تھا۔ آپ نے ان درختوں کے نیچے بیٹھ کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ان درختوں پر پھل لگ گئے اور وہ دوبارہ سے سرسبز و شاداب ہو گئے۔ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم کا ایک مرید آپ کے ہمراہ مسجد کی جانب جا رہا تھا۔ جمعہ کا دن تھا۔ اس دن کسی بھی شخص نے آپ کو دیکھ کر نہ سلام کیا نہ ہی کچھ توجہ فرمائی۔ اس مرید کے دل میں خیال آیا کہ پہلے تو آپ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے بڑی مشکل سے لوگوں کے ہجوم میں سے ہوتے ہوئے مسجد کی جانب تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آج کوئی شخص بھی آپ کو سلام نہیں کر رہا ہے اور نہ آپ کے نزدیک آ رہا ہے۔ مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں، ابھی یہ خیال اس مرید کے دل میں ہی تھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے مسکرا کر اس مرید کو دیکھا، پھر لوگوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا اور ہر کوئی آپ سے سلام کرنے کا خواہش مند تھا، یہاں تک کہ اس مرید اور آپ کے درمیان ہجوم حائل ہو گیا۔ اس مرید کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ پہلا حال اچھا تھا جب میں اور آپ تنہا تھے۔ مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک مرتبہ پھر اس مرید کی دلی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، میں انہیں چاہوں تو پھیر دوں، چاہوں تو اپنی جانب متوجہ کر لوں۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی۔ عرض کیا، میرے اس بیٹے کو آپ سے دلی لگاؤ ہے، آپ اسے اپنی غلامی میں قبول فرما لیں، میں اللہ عز و جل اور آپ کی خاطر اپنے بیٹے پر اپنے حق کو معاف کرتی ہوں۔ آپ نے اس لڑکے کو قبول فرما لیا۔ چند روز بعد وہ عورت اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئی تو وہ لڑکا آپ کے حکم سے مجاہدات میں مشغول تھا اور بے حد کمزور اور لاغر ہو چکا تھا۔ اس عورت نے جب آپ کو دیکھا تو آپ اس وقت مرغی کا گوشت کھا رہے تھے، آپ کے سامنے ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ اس عورت نے آپ سے کہا کہ آپ خود تو مرغی کھاتے ہیں جبکہ میرا بیٹا سخت مجاہدات میں مشغول ہے۔ آپ نے اس عورت کی بات سننے کے بعد ہڈیوں کی جانب اشارہ کیا اور حکم دیا، اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ ان ہڈیوں سے ایک سالم مرغی زندہ کھڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جب تیرا بیٹا اس منزل پر پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے گا کھائے گا۔ منقول ہے ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم کو اللہ عز و جل کی جانب سے حکم ہوا کہ 700 مردوں اور 700 عورتوں کو واصل باللہ کریں۔ آپ نے اللہ کے اس فرمان کے مطابق مجمع عام میں نظر دوڑائی تو مجمع میں سے 700 مرد اور 700 عورتیں علیحدہ ہو گئیں۔ آپ نے ان پر نگاہ ولایت ڈالی تو وہ سب واصل اللہ ہو گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم کے روضہ مبارک پر حاضری دینے کے بعد با پیادہ بغداد شریف واپس تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ایک چور جو کہ ناکہ لگا کر کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا، اس نے آپ کو قریب آنے پر روک لیا۔ آپ نے اس چور سے دریافت کیا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، دیہاتی ہوں۔ آپ کو بذریعہ کشف اس کی بدنیتی کی خبر ہو چکی تھی۔ اسی دوران اس چور کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ غوث اعظم ہوں گے۔ آپ نے اس کے دل کی بات کو بھانپتے ہوئے فرمایا کہ میں عبد القادر ہوں۔ چور نے جب آپ کی بات سنی فوراً قدموں میں گر پڑا اور معافی کا خواستگار ہوا۔ آپ کو اس کی حالت پر ترس آ گیا۔ آپ نے اللہ عز و جل کے حضور اس کے لیے دعا فرمائی تو ندائے غیبی سنائی دی، اے غوث اس چور کو سیدھے راستہ دکھاتے ہوئے کتب بنا دو۔ آپ نے اس چور کی جانب نگاہ دوڑائی تو آپ کے فیض روحانی سے کتب کے درجے پر وہ فائز ہو گیا۔ حضرت شیخ ابو عباس خضر بن عبداللہ بن یحییٰ حسینی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے خلیفہ ابو المظفر یوسف عباسی کو حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں موجود پایا۔
اس نے آپ سے کسی کرامت کو دیکھنے کی درخواست کی اور کہا کہ اس سے میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے خلیفہ سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک سیب، اور اس وقت عراق میں سیبوں کا موسم نہ تھا۔ آپ نے اپنے دست مبارک فضا میں بلند کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے ہاتھ میں 2 سیب آ گئے۔ آپ نے ایک سیب ابو المظفر کو دیا اور دوسرا خود رکھ لیا۔ ابو المظفر نے جب اپنا سیب چیرا تو اس میں سے کیڑا نکل آیا۔ اس نے جب اپنا سیب چیرا تو یہ اندر سے سفید تھا، اس میں سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ ابو المظفر نے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا اس سیب میں سے کیڑا اس وجہ سے نکلا کیونکہ اس سیب کو ظالم کا ہاتھ لگا ہوا تھا۔ حضرت شیخ ابو محمد سے مروی ہے، ایک مرتبہ میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں بغداد شریف حاضر ہوا۔ کچھ دنوں تک آپ کے ہاں قیام پذیر رہا اور روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوا۔ بعد ازاں جب میں واپس اپنے ملک مصر روانہ ہونا لگا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کبھی کسی سے کوئی چیز مت مانگنا۔ پھر آپ نے اپنی انگشت شہادت میرے منہ میں ڈالی اور فرمایا کہ اسے اچھی طرح چوسو۔ چنانچہ میں نے آپ کے فرمان کے مطابق ایسا ہی کیا۔ جب میں آپ سے اجازت لینے کے بعد واپس اپنے ملک مصر روانہ ہوا تو بغداد شریف سے مصر تک کی طویل مسافت کے دوران مجھے کچھ بھوک محسوس نہیں ہوئی، اور میں جوں جوں آگے بڑھتا رہا اپنے جسم میں توانائی کو پہلے سے زیادہ پاتا۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کی آمد۔ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسب معمول درختوں کو پانی دے رہے تھے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی گھومتے پھرتے اسی باغ کی طرف آن نکلے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی اسی آبادی میں رہا کرتے تھے جہاں آپ مقیم تھے، اور وہ اللہ عز و جل کے عشق میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ ان پر عشق حقیقی کی وجہ سے اکثر خود فراموشی کی حالت طاری رہتی تھی۔ آبادی کے بچے اور بوڑھے انہیں مجذوب کہا کرتے تھے اور قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ جس وقت آپ کی نظر حضرت شیخ ابراہیم قندوزی پر پڑی تو سب کام چھوڑ کر آپ ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ آگے بڑھ کر خوش آمدید کہا اور دست مبارک کو بوسہ دیا، پھر نہایت عزت اور احترام کے ساتھ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھایا۔ ان دنوں انگوروں کا موسم تھا، کچھ پکے ہوئے خوشے بیلوں سے اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور خود باادب ہو کر 2 زانوں بیٹھ گئے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی مہمان نوازی کا انداز بہت پسند آیا۔ آپ کا یہ ادب بہت بھلا محسوس ہوا۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی پہچان گئے کہ یہ بچہ نہایت ہونہار اور راہ حق کا متلاشی ہے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی نے اپنی جیب سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا، دندان مبارک سے چبا کر خواجہ معین الدین چشتی کے دہنے مبارک میں ڈال دیا۔ وہ کھلی کا ٹکڑا شباب معرفت کا جام تھا جسے پیتے ہی آپ پر خودی کی کیفیت طاری ہو گئی اور نگاہوں سے تمام حجابات دور ہو گئے۔ آنکھوں میں نور ہی نور چھا گیا، تعینات کے حجابات سامنے سے اٹھ گئے، جوش حیرت قلب پر طاری ہو گیا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس حالت فراموشی میں کب تک آئینہ حیرت بنے رہے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو ساقی جام معرفت محفل سے اٹھ چکا تھا، دل قابو سے باہر ہو گیا، طبیعت پر جبر کر کے دامن صبر قرار تھام کر کے بیٹھ گئے۔ عشق میں صبر چونکہ انتہائی دشوار ہوتا ہے، لہٰذا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو بھی قرار نہ رہا، اور جو جلوہ آپ کو حضرت شیخ ابراہیم قندوزی دکھا چکے تھے، اس جلوہ کو دیکھنے کے بعد آپ خود پر ایک دیوانگی کی ایک کیفیت طاری ہو چکی تھی، اور دنیا اور دولت، دنیا سب حقیر اور بے وقعت دکھائی دینے لگی۔ آپ کے قلب میں عشق خداوندی جوش مارنے لگا اور قلب تمام دنیاوی آلائشوں سے پاک ہو گیا اور دنیا سے بے پرواہ ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی دیوانگی اور وارفتگی بڑھتی چلی گئی۔ آپ نے حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کے ہاتھوں جام معرفت پینے کے 3 دن ہی اپنی تمام املاک فروخت کر کے اس رقم کو راہ خدا میں خرچ کر دیا اور خود معمولی ساز راہ لیا اور اپنے وطن اور اپنے عزیز و اقارب اور رفقا کی محبت کو خیر باد کہہ کر چل دیے۔
محبوب حقیقی کے سچے عاشقوں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ قرب یار پانے کے لیے سب سے پہلے علوم ظاہری کا زینہ طے کیا کرتے ہیں، پھر عمل کی دشوار گزار منزلوں کو طے کر کے علوم باطنی سیکھتے ہیں، تب کہیں جا کر انہیں جلوہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے بھی اپنے مطلوب تک رسائی کے لیے یہی راستہ اختیار کیا۔ اس زمانہ میں ترکستان کی سرحد پر واقع سمرقند اور بخارا کے عظیم الشان دارالعلوم عالمگیر شہرت رکھتے تھے۔ مشرق و مغرب کے ہزاروں طلبہ ہر سال علم کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے ان دارالعلوم کا رخ کیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے تحصیل علوم و فنون کے لیے سمرقند بخارا کا انتخاب کیا۔ بخارا پہنچ کر آپ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو چکے تھے۔ اگرچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی صغیر سنی کی تعلیم کے متعلق کسی سوانح نگار نے قلم کو جنبش نہیں دی کہ والدین نے آپ کو گھر میں ابتدائی تعلیم دی تھی، مگر سادات خراسان کے مقتدر خاندانوں سے تعلق اور عارف و کامل صاحب فضل و کمال باپ کی گود میں پرورش پانے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھلا کیوں کر ان پڑھ رہ سکتے تھے۔ حالات و واقعات کے سیاق و سباق میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اگرچہ زیادہ تعلیم تو نہیں، کم از کم قرآن مجید کی تعلیم اور علوم مروجہ کی ابتدائی کتابیں ضرور پڑھی ہوں گی، اور یہ بات بھی بعد از قیاس نہیں کہ قرآن مجید کے کچھ سپارے بھی حفظ کیے ہوں۔ بہرحال بخارا پہنچنے سے پہلے آپ نوشت خواندند سے واقف ضرور تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بخارا کے تمام علماء فضلاء کے حلقہ درس میں شریک ہوئے۔ تذکروں اور سوانح عمری کے مطالعہ سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ نے کن کن اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمند طے کیا، مگر آپ کے اساتذہ میں حضرت مولانا حسام الدین بخاری خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں، جنہوں نے آپ کو دستار فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت مولانا حسام الدین بخاری کی دستگاہ سے آپ نے علوم ظاہری کی تکمیل فرمائی۔ 23 سے 24 برس کی عمر میں علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد صفائی قلب اور تزکیہ نفس کا ضروری سامان حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو باہم پہنچ گیا تھا، مگر قلب جس تسکین کا متلاشی تھا وہ نصیب نہ ہوئی، اور جس محبوب کو جی بھر کر دیکھنے کی آرزویں دل میں چوٹکیاں لے رہی تھی اس تک ابھی رسائی نہیں ہوئی تھی۔ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا، عشق کی آگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے تن اور من کو جلا رہی تھی۔ تعلیم کی ہوا نے اس آگ کے شعلوں کو اور بھی تیز کر دیا، محبت کا ذوق بڑھ رہا تھا، عشق کے جذبات بھڑک رہے تھے۔ بالآخر جب بے قراری جنون کی حد کو پہنچی، آپ جانب عراق روانہ ہوئے۔ قصبہ سبحان پہنچ کر حضرت شیخ نجم الدین کبرا سے ملاقات ہوئی، اور 15 دن آپ نے حضرت شیخ نجم الدین کبرا کے ہاں قیام فرمایا۔ سنجان سے روانہ ہو کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی بغداد شریف روانہ ہو گئے۔ ان دنوں حضور سیدنا غوث اعظم قصبہ جبل میں تشریف فرما تھے۔ یہ قصبہ کوہ جودی کے دامن میں آباد تھا، جہاں طوفان نوح کے وقت حضرت نوح کی کشتی آ کر رکی تھی۔ آپ حضور سیدنا غوث اعظم کی صحبت اور زیارت سے مشرف ہوئے۔ اس وقت آپ کی ابتدائی حالت تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے آپ کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ اس وقت آپ کی ابتدائی حالت تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے آپ کے حق میں دعا فرمائی۔ انہوں نے بشارت دی کہ آپ مقتدائے روزگار ہوں گے، خلق اللہ آپ سے فیض یاب ہو گئی۔ آپ نے حضور سیدنا غوث اعظم کے پاس کچھ عرصہ قیام کیا اور واپس تشریف لے گئے۔